السلام علیکم اسٹوڈنٹ آف کلاس 6 سبجیکٹ سوشل اسٹڈیز یونٹ نمبر 3 آور ارتھ آور ہوم میں کلاس آج جو ہمارا ٹاپک ہے جس کی ہم ریڈنگ کریں گے وہ ہے انٹریکشن بٹوین ہیومنس اینڈ انوائرمنٹ. انسان کا ماحول کے ساتھ انسان اور ماحول کا آپس میں تعلق. ٹھیک ہے, انسان اپنے ماحول کے ساتھ کیسا اس کا تعلق ہے یہ پڑھیں گے. انوائرمنٹ کیا ہے؟ ہمارے ارد گرد کی جو بھی چیزیں ہیں جو جس سے ہم ڈیلی روزمرہ زندگی میں جس سے ہمارا تعلق رہتا ہے وہ ہمارا ماحول بناتا ہے. جی اسٹوڈنٹ, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آل لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگس ان آور سراؤنڈنگ فارم آور انوائرمنٹ. جاندار اور بے جان چیزیں جو ہمارے ارد گرد ہیں وہ ہمارا ماحول بناتے ہیں. اس کے علاوہ انوائرمنٹ از ایوری تھنگ دیٹ میک اپ دا سراؤنڈنگ آف دا لیونگ تھنگس. ٹھیک ہے, دا انوائرمنٹ آلسو انکلوڈ دا سن اینڈ دا ویدر آف دا پلیس وی لیو ان. ہم جہاں ارد گرد جہاں رہ رہے ہیں اس میں موسم اور جو سورج ہے وہ بھی ہمارے ماحول کا حصہ ہے. اب ہم پڑھیں گے کہ انسان کس طرح اپنے ماحول پہ اثر ڈال رہا ہے. دا ایٹماسفیئر, دا لیتھوسفیئر, دا ہائیڈروسفیئر اینڈ دا بایوسفیئر کریٹ اے نیچرل انوائرمنٹ فار لائف آن دا ارتھ. ٹھیک ہے, ایٹماسفیئر کرۂ ہوائی, لیتھوسفیئر ارتھ یعنی زمین جو لینڈ ہے. ٹھیک ہے, ہائیڈرو پانی والے جتنے بھی اجسام ہیں, اور بایو جتنے بھی حیاتیات والے ہیں جس میں لیونگ تھنگس اسپیسیز سارے آ جاتے ہیں وہ اس زمین کا ماحول بناتے ہیں. یعنی میں نے جیسے بتایا کہ تینوں ڈیفینیشنز ہیں کہ ہمارے ارد گرد جاندار اور بے جان چیزیں اور ہمارے ہر ایک چیز جو کہ ہمارے ارد گرد ہے وہ ماحول بناتی ہے. اس میں سورج اور موسم بھی شامل ہیں. دا کلائمیٹ, دا فزیکل لینڈسکیپ, واٹر, فارسٹ اینڈ لیونگ beings are some major element of the environment. اس ماحول کے جو اہم عناصر ہے اس میں آب و ہوا آ گیا, فزیکل لینڈسکیپ. ٹھیک ہے, ہمارے زمین پہ جتنے بھی فزیکل فیچرز ہیں وہ سارے ہیں جس میں پانی ہے, جنگلز ہیں, اور لیونگز بینگ جتنے بھی جاندار اجسام ہیں وہ سارے اس زمین کے ماحول کے میجر ایلیمنٹ یا اہم عناصر ہیں. ہیومن اسٹارٹ انٹریکٹنگ ود دا انوائرمنٹ the moment they are born. انسان نے اس ماحول پر تب سے انسان کا تعلق ہے جب سے وہ پیدا ہوا. ٹھیک ہے, پیدائش کے لمحے کے ساتھ ہی انسان کا اپنے ماحول کے ساتھ تعلق شروع ہو جاتا ہے. Thus humans and other element of the environment impact each other positively or negatively. Let's learn how they interact with each other. اسی طرح انسان اور باقی جو اس کے ایلیمنٹ ہیں کہ جس کو ہم اس کے کمپوننٹ بھی کہتے ہیں وہ جو ہیں کچھ مثبت اور منفی دونوں طرح کے اثرات اس ماحول پہ ڈالتے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے اثرات ڈالتے ہیں. جی اسٹوڈنٹ, انسان کا اپنے ماحول کے ساتھ تعلق, اس میں ہم نے پڑھا کہ جتنے بھی ہمارے پاس جو زمین پہ 4 فیزز تھے, ٹھیک ہے, وہ سارے کے سارے اس انوائرمنٹ کا کمپوننٹ ہی یا اس کے ایلیمنٹ کہلاتے ہیں. بیسک جو ایلیمنٹ ہے وہ 2 ہیں, ابوائٹک اینڈ بوائٹک. ٹھیک ہے, ابوائٹک ایلیمنٹس میں سارے نان لیونگ تھنگس آ جاتے ہیں جس کے ساتھ نان لیونگ تھنگ کے ساتھ ہمارے پاس جس میں ہوا ہے, پانی ہے, زمین ہے. اس کے علاوہ کلائمیٹک فیکٹرز ہیں جیسے بارش ہو گیا, ہوا ہے, سن لائٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ابوائٹک انوائرمنٹ بناتے ہیں. جبکہ بوائٹک انوائرمنٹ وہ کنسسٹ ہوتا ہے سارے لیونگ تھنگس پر جیسے کہ پلانٹس ہیں, اینیملز ہیں اور مائکروب ہے. پھر بوائٹک انوائرمنٹ کو فردر ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے, پروڈیوسر, کنزیومر اور ڈی کمپوزر. ٹھیک ہے, یہ آپ کا اس کے ساتھ اس کا حصہ ہے. کلائمیٹ اینڈ ہیومن بینگ. اب ہم نے بتایا کہ اس کلائمیٹ پر ہیومن بینگ صرف انسان کا اثر. ٹھیک ہے, یعنی ابوائٹک فیکٹرز میں سے ابوائٹک انوائرمنٹ میں ہم نے جسٹ ہیومن بینگ کا دیکھیں گے وہ انوائرمنٹ پر کیسے اثر ڈالتا ہے. دا کلائمیٹ از اے میجر ایلیمنٹ آف دا انوائرمنٹ. کلائمیٹ یعنی آب و ہوا جو ہے وہ ہمارے اس ماحول کا ایک اہم عنصر ہے. اٹ ہیز اے اسٹرانگ انفلوئنس آن آل اسپیکٹ آف ہیومن لائف. یہ جو ہے انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر ایک بہت ہی مضبوط اثر ڈالتی ہے. کلوتھنگ, فوڈ, ہیلتھ, ہیبیٹیٹ, کلٹیویشن, آکوپیشن, لیونگ پلیسز, ٹریولنگ اینڈ فیسٹیول آل آر کنٹرول بائی دا انوائرمنٹ. ٹھیک ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی ان کے کھانا پینا, صحت, عادات,
رہائش پیشے سفر وغیرہ تہوارات وغیرہ سب جو ہے نا وہ انوائرمنٹ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ٹو کولڈ اینڈ ٹو ہاٹ اے کلائمیٹ فورس ہیومن ٹو ویئر کلاتھ اینڈ ہیو ڈفرینٹ ٹائپس آف فوڈ اکارڈنگلی. ٹھیک ہے, یہ تو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ آب و ہوا جو ہے جو بہت زیادہ ٹھنڈ اور بہت زیادہ سردی جو ہے وہ انسان کو اسی کے مطابق اس ماحول کے مطابق انسان اپنے آپ کو بدلتا ہے اپنے کپڑوں کے لحاظ سے اپنے خوراک کے لحاظ سے. A suitable climate allows humans to grow crops and do their jobs. ایک مناسب ماحول انسان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ کون کون سی فصلوں کو وہ فصلیں اگا سکتا ہے اور اپنے جاب بھی کر سکتے ہیں کیونکہ کلائمیٹ مناسب ہے, نہ شدید سردی ہے نہ شدید گرمی ہے. A harsh climate increase the risk of illness. ٹھیک ہے, ایک ہارش کلائمیٹ, ہارش دونوں صورتوں میں, کولنس میں بھی اور ہاٹنس میں بھی, دونوں میں جو کلائمیٹ جب ہارش ہو جائے گا تو وہ انکریز کر دیتا ہے اس کے لیے بیماریوں کی رسک. ٹھیک ہے, اس میں وہ بڑھا دیتا ہے, یعنی ہارش کلائمیٹ میں انسان کے بیمار ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. نیچرل ڈیزاسٹرز کاز ڈیمیج اینڈ ڈسٹرکشن آف لائف اینڈ پراپرٹی. نیچرل ڈیزاسٹر قدرتی آفات وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ بھی ظاہر انوائرمنٹ کا حصہ ہی ہے. قدرتی آفات بھی ٹھیک ہے وہ بھی ڈیمیج کر دیتے ہیں اور انسانی زندگی کو اور ان کے پراپرٹیز وغیرہ کو ڈسٹرکشن یعنی تباہ کر دیتے ہیں. It is truly that a harsh climate has negative effect on humans, but humans have also been dealing the environmental carelessly. یہ بالکل صحیح ہے کہ ہارش کلائمیٹ جو شدید آب و ہوا ہوتی ہے وہ منفی اثرات انسان کے اوپر ڈالتا ہے, لیکن یہ انسان ہی ہے جو کہ اس ماحول کو کیئرلیسلی یعنی لاپرواہی سے ڈیل کر رہا ہے, اس کے ساتھ برتاؤ کر رہا ہے. Our extensive burning of fossil fuels, کوئلہ, petroleum causes air pollution which in turn cause a great damage to the ozone layer and resulting in global warming. جی انسان کا, کیونکہ ہارش کلائمیٹ انسان کی وجہ سے کلائمیٹ ہارش ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, انسان نے کچھ اس طرح کی چیزیں پروڈیوس کی ہیں, کچھ طرح چیزیں بنائی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا کلائمیٹ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے. فار ایگزامپل جتنے بھی گاڑیاں ہیں, ویکلز ہیں, ٹھیک ہے, وہ فیول سے چلتی ہیں. جتنی بھی مشین ہے اس میں فیول استعمال ہوتا ہے. تو جب ہم بہت زیادہ فیول استعمال کرتے ہیں تو یہ جو ہے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے نا اس میں ماحول میں انکریز ہو رہی ہے. اس کے علاوہ نے کہا ایک ایکسٹینسو برننگ آف فاسل, جب ہم فاسلز وغیرہ کو, ٹھیک ہے, فاسل فیول جیسے کہ کوئلہ ہے, پیٹرولیم ہے, آئل ہے, ان کو جب ہم بہت بڑی تعداد میں جب ان کو ہم جلائیں گے, استعمال کریں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے ایئر پولوشن, ہوا کی آلودگی پیدا ہوگی جس کی وجہ سے اوزون کی جو لیئر ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے نتیجے میں گلوبل وارمنگ زیادہ ہو رہی ہے. اوزون لیئر کیا ہے جی اسٹوڈنٹ, میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اوزون لیئر جو ہے یہ ہمارے ایک ایٹماسفیئر میں جو گیسز موجود ہیں ان میں سے ایک گیسز ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا کرتی ہے کہ یہ ہماری اوزون کی جو تہ ہے یہ بطور فلٹر کام کرتی ہے. سورج اس زمین پر روشنی اور توانائی کا انرجی کا ایک بہت بڑا اہم سورس ہے. زمین کے اوپر, زمین کے ایٹماسفیئر کے اوپر سورج کی شعاؤں میں 50% جو ہے نا وہ ہے الفرائٹ روشنی ہے, 40% جو ہے نا ویزیبل روشنی ہے, اور 10% جو ہے نا وہ الٹرا وائلیٹ روشنی ہے. الٹرا وائلیٹ روشنی زمین پر زندگی کے لیے نقصان دہ ہے. یہ جو ہے وہ ایٹماسفیئر میں موجود اوزون کی تہ میں جذب ہو جاتی ہے. اس طرح اوزون کی تہ بطور فلٹر کام کرتی ہے, لیکن بہت زیادہ ایئر پولوشن کی وجہ سے اوزون کی جو لیئر ہے یہ ڈیمیج ہو رہی ہے, خراب ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے اوزون جو ہے ان جو الٹرا وائلیٹ روشنی ہے ریز ہیں ان کو وہ آبزرو نہیں کر پا رہا, جس کے نتیجے میں زمین پر گرمی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے جس کو ہم گلوبل وارمنگ کہتے ہیں. جی اسٹوڈنٹ, آج ہم نے یہ 2 ٹاپک پڑھے, انٹریکشن بٹوین ہیومنز اینڈ انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ اینڈ ہیومن بینگ. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, اس دونوں ٹاپک میں سے ایٹ لیسٹ 10 شارٹ کوسچن فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں. یہ کریٹیو رائٹنگ کا ہے. ٹھیک ہے, بہت ایزلی بن سکتے ہیں. وٹ از دا اوزون لیئر, وٹ از دا پرپز آف اوزون لیئر ہو سکتا ہے اس کا,
اینڈ یہ کہ ہارش اینڈ کول کلائمیٹ کس طرح افیکٹ کرتا ہے انسان پر، اور کون کون سے ہمارے پاس فیزز ہیں. ٹھیک ہے، ایسے شارٹ کوسچن آپ دیکھیں تو اس میں بن سکتے ہیں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے.